رسوله الکریم اما بعد معزز سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ المائدہ چند ابتدائی مسائل پڑھے تھے۔ سورۃ المائدہ کا موضوع تو یہ تھا جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہیں، ان کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ان کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ یسألونک ماذا احل لہم، لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا چیزیں حلال ہیں۔ قل احل لکم الطیبات، انہیں بتاؤ کہ پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اور گندی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ شکار کرنا چونکہ حلال ہے، جائز ہے، اور شکار کرنے والے بعض شکاری جانوروں کے ذریعے بھی شکار کرتے ہیں۔ اس دوران بعض دفعہ شکار مر بھی جاتا ہے، اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ پہلے یہ بات سمجھے، ایک عام جانور ہے اور ایک شکار کا سیکھا ہوا جانور ہے۔ مثلاً شکاری کتے ہوتے ہیں اور ایک عام کتے ہیں۔ عام کتے کی تو بہر صورت ماری ہوئی جائز نہیں ہے، جو شکاری کتا ہے اس کی کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ شکاری کس کو کہتے ہیں۔ وہ شکار کو جو جاننے والا ہے وہ کیسے جاننے والا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ شکاری جانور، شکار کرنے والا کتا یا کوئی جانور، جب تک مالک اس کو شکار کے پیچھے نہ چھوڑے وہ خود بخود نہ جائے۔ خود بخود چلے جانے والا یہ عام ہوگا، اور مالک کے اشارے کے بعد جانے والا سیکھا ہوا ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر مالک نے اس کو شکار کے پیچھے چھوڑا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے اور اسی دوران مالک اس کو رکنے کا آواز دیتا ہے یا سیٹی بجاتا ہے، جو بھی اس کا طریقہ ہے، اس پر وہ رک جاتا ہے تو پھر سیکھا ہوا ہے، اور اگر نہیں رکتا بھاگتا ہی رہتا ہے تو یہ سیکھا ہوا نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ شکار کو پکڑنے کے بعد وہ کھائے نہیں بلکہ اس کو روکے مالک کے لیے۔ یہ تین شرطیں جس میں پائی جائیں وہ شکار جانتا ہے، سیکھا ہوا ہے، اور جو ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہو تو وہ جانور سیکھا ہوا نہیں ہے۔ اب یہ جو سیکھا ہوا جانور ہے اس کی ماری ہوئی حلال ہے، کب؟ اس کے لیے بھی آگے شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب مالک اس کو شکار کے پیچھے چھوڑے تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑے، تکبیر کہہ کے چھوڑے۔ دوسری شرط یہ ہے جب اس نے اس کو پکڑا ہے تو اس پر حملہ کرتے ہوئے گلا گھونٹ کے اس کو نہ مارے بلکہ اس کو کچھ زخم کرے اور کہیں نہ کہیں سے خون اس کا نکلے۔ خون نکلنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور تیسری شرط وہی ہے کہ اس کو روک کر رکھے تو مالک جا کے پکڑ لے۔ یہ ایسی صورت میں ان شرائط کے ساتھ اگر دوران شکار وہ جانور مر گیا، جیسے عموماً خرگوش وغیرہ کے پیچھے چھوڑتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور ان کی عورت سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو حلال ہے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر اتفاقاً ایسا ہو جائے تو یہ حکم نہیں ہے کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی جانور ہے تو آپ اسے ذبح کریں، ضروری نہیں کہ کتا چھوڑیں اور پھر کہیں کہ جناب اب حلال ہے۔ یہ تو بالفرض والمحال، اتفاقاً کہیں ایسا ہو گیا اور پھر بھی یہ ساری شرطیں پائی جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے۔ ایسے ہی نکاح اور ذبیحے کا مسئلہ بھی ہے۔ اہل کتاب جو ہیں یہ بھی مشرک ہیں، لیکن کیونکہ ایک آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں یا اسی طرح ایک نبی علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تو آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے اور نبی پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اتنی رخصت دی ہے، ان کی ذبیحہ جائز ہے اور ان کی عورت کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں بھی ترغیب نہیں ہے، یہ بھی اجازت کی بات ہے۔ میں نے اس دن ایک مثال یہاں پر سنائی تھی۔ ہمارے نانا جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے علاقے میں ایک حکیم صاحب تھے، سردار جی، سکھ حکیم صاحب۔ تو ہمارے نانا جی کو میرے دوسرے کزن نے کہا،
بھائی آپ کو وہاں سردار جی کے پاس لے جاتے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں اور ان سے آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں تو اس کے پاس نہیں جاتا دوائی لینے کے لیے۔ کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے فرمایا اگر وہ سمجھدار ہوتا تو سکھ نہ ہوتا، مسلمان ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کو ڈاکٹر حکیم مر گئے کہ میں سکھوں کے پاس علاج کروانے کے لیے جاؤں۔ یہ مثال دے کے یہ عرض ہے کہ اگر مسلمان عورت نہ ملے تو پھر تو جائے بندہ اہل کتاب کی طرف۔ مسلمان عورتوں کو چھوڑ کر کیا ضرورت ہے کسی جناب غیر مسلم کے پاس رشتہ ڈھونڈنے کے لیے؟ یہ تو وہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے کر لیا تو وہ نکاح ہوگا، زنا نہیں ہوگا، گنجائش کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی بعض آیات کو ان کے سیاق و سباق کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ظاہری طہارت کا ذکر کیا، وضو، غسل اور تیمم کے مسائل بیان کیے۔ جب بندہ ظاہری اور باطنی طور پر پاک ہوتا ہے تب اللہ کے راستے میں جہاد کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جہاد کا حکم دیا اور بنی اسرائیل کی جہاد سے روح گردانی کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم والو، اللہ نے تمہارے اوپر یہ لکھ دیا ہے کہ ارض مقدس پہ تم جاؤ، جہاد کرو، تمہیں فتح ملے گی۔ انہوں نے کہا موسیٰ وہاں تو بڑی سخت قوم ہے۔ فرمایا ہمت کرو، اللہ کا وعدہ ہے پکا تمہارے ساتھ۔ بہرحال وہ ڈر گئے اور انہوں نے جہاد سے منہ موڑا، سوائے دو بندوں کے، ایک یوشع بن نون اور ایک حضرت غالب۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں اور تیار ہیں، لیکن باقی سب نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر قتال کرو، ہم تو نہیں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، میں حاضر، میرا بھائی حاضر، اب یہ جو نہیں مانتے تو میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا میرے موسیٰ آپ پریشان نہ ہو، ان کو 40 سال تک مزید یہ سزا ملی ہے اسی میدان تی، جس کے اندر نہ ان کے پاس مکان ہے نہ کوئی اور رہنے کا انتظام ہے، پھٹکتے رہیں گے۔ اللہ کا حکم مانتے آج ہی فتح ہو جاتی اور ملک ان کو مل جاتا۔ بہرحال انہوں نے جب حکم نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک کے لیے ان کو مزید میدان میں پٹکائے رکھا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ دی، ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام قابیل۔ پہلا قاتل وہ ہے جس کے نام میں قاف آتا ہے، قابیل، وہ پہلا قاتل ہے۔ دونوں نے قربانی کی اور اس سے پہلے ہماری شریعت سے پہلے قربانی کی قبولیت بڑی واضح ہو جاتی تھی کہ آسمان سے بجلی آتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو جلا دیتی، یہ نشانی ہوتی کہ قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کی قربانی پڑی رہتی، اس کو بجلی نہ جلاتی، یہ نشانی ہوتی کہ قربانی قبول۔ بولے نا جی، جب آپ نہیں بولتے پھر مجھے بیچ میں اور بات سنانی پڑتی ہے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے۔ آپ ساتھ ساتھ بولتے جایا کریں تو ٹائم بچے گا، ورنہ 5-7 منٹ فالتو اس لیے لگ جاتے ہیں کیونکہ ویسے ضرورت نہیں پڑتی باتیں بیچ میں دوسری سنانے کی، لیکن وہ پھر آپ کو جگانے کے لیے سنانی پڑتی ہے۔ ہدایت اللہ صاحب ذرا آپ خیال کریں، پیچھے دیوار نہیں ہے، کہیں زیادہ ٹیک لگائی تو کپڑا ایسا نہ ہو کہ کوئی نیا کٹا نہ کھل جائے۔ حابیل کی قربانی قبول اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور قبول اس طرح کر لیا کہ جناب آسمان سے بجلی آئی اور جلا دیا۔ یہ جو حابیل تھا یہ چرواہا تھا، اس نے خوبصورت مینڈھا دمبا وہ پیش کیا تھا، اور قابیل جو تھا یہ کاشتکار تھا، اس نے گھٹیا قسم کا اناج دیا اللہ کے نام پر، وہ قبول نہ ہوا۔ اب ظاہر بات ہے جب پتہ چل گیا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور اس صاحب کی قبول نہیں ہوئی ہے، یہ عزت اور بےعزتی کی بات تھی، اور بعض بندوں کے دل میں پھر حسد پیدا ہو جاتا ہے، جب کسی کا مقام دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اب یہ قابیل برداشت نہ کر سکا اور کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ علماء نے فرمایا ہے حسد اتنی بڑی بیماری ہے، دنیا میں قتل بعد میں ہوا ہے اور حسد پہلے ہوا ہے، اور قتل جو ہوا ہے یہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے نا، ایسے ہی حسد بھی انسان کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد کی شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔
شیخ سعدی بھی کہتے ہیں میں ہر بندے کو راضی کر سکتا ہوں، حاسد کو راضی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تب ہی راضی ہوگا جب میرا بیڑا غرق ہوگا، اس کے علاوہ وہ راضی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال حابیل کو قابیل نے کہا میں تجھے قتل کروں گا، انہوں نے کہا میرے قتل سے تیری قربانی تھوڑی قبول ہوگی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں سے قبول کرتا ہے، تو اپنے اندر اخلاص پیدا کر، تقوی پیدا کر، تاکہ تیری قربانی بھی قبول ہو جائے۔ لیکن جب حسد کی آگ بھڑکی اس نے اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ اب یہ پہلا قتل ہوا، لاش کے دفنانے کا طریقہ ابھی دنیا میں آیا کوئی نہیں ہے، اللہ اس پہ ویسے ناراض تھے، وہ طریقہ اس کو سمجھ کوئی نہ آئے، یہ لاش پائی کے اٹھا کر پھرتا رہا، سمجھ نہ آئے کیا کروں اور کہاں چھپاؤں۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، ایک مردہ کوے کو زمین کو رید کر وہ دفن کر رہا تھا، اوپر مٹی ڈال رہا تھا۔ اب اس نے دیکھا، کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں تو اس کوے جتنا بھی نہیں سمجھدار ہوئے، یہ اس طرح چھپا رہا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو پھر زمین میں چھپایا، یہ پہلا دفن ہوا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا لوگوں وہ شرمندہ ہوا اور شرمندگی اس کا مقدر بنی، کیونکہ گناہ کے بعد لذت وقتی ہوتی ہے، شرمندگی ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ اب شرمندگی اس کو ملی، اللہ فرماتے ہیں میرا فیصلہ بھی سنو، جس نے نہ حق ایک جان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے، اور جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ تو دوسروں کی جانوں کو بچانے والے بنو، نہ کہ ان کو ختم کرنے والے بنو۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ڈاکو اور چور کا مسئلہ بیان ہوا جی۔ ایک ہوتا ہے ڈاکو اور ایک ہوتا ہے چور۔ ڈاکو وہ ہوتا ہے جو گن پوائنٹ پہ اعلانیہ طور پر وہ جناب چھینتا ہے مال، بعض دفعہ اس دوران بندہ قتل بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس دوران کوئی اور مسائل بھی ہو جاتے ہیں۔ دوسرا چور ہے جو چھپ کے مال نکالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ڈاکو کی سزا یہ ہے ان یقتلوا، قتل کیا جائے یا سولی چڑھایا جائے یا اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹے جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ دو تین سزائیں اللہ نے کیوں بتائی ہیں، اس لیے بتائی ہیں کہ ڈاکو کبھی بعض دفعہ مال لوٹنے کے لیے آتا ہے نا، تو حملہ کرتا ہے، بندہ قتل ہو جاتا ہے اور جلدی میں پھر مال بھی اس سے رہ جاتا ہے، وہ چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ اگر یوں ہوا ہے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ بعض دفعہ قتل بھی کرتا ہے، مال بھی لے جاتا ہے، پھر اسے سولی پہ چڑھایا جائے گا تاکہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ بعض دفعہ یہ آتا ہے ڈرا دھمکا کے لے جاتا ہے، مال لے جاتا ہے، بندہ بچ جاتا ہے، تو پھر اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے، چور سے ڈبل سزا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ آتا ہے صرف ڈراتا دھمکاتا ہے اور کچھ کر نہیں سکتا، مال بھی بچ جاتا ہے الحمدللہ، بندہ بھی بچ جاتا ہے، پھر فرمایا اسے جلا وطن کیا جائے۔ تو یہ چار سزائیں ان چار حالات کی وجہ سے دی گئی ہیں۔ اس کے بعد چور کی سزا ہے جی، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے جی۔ ایک عورت تھی، اس کا نام اتفاقاً فاطمہ تھا، مخزومیہ قبیلے کی تھی، اس نے چوری کی۔ لوگوں نے کہا یار اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا نا ہمارے خاندان کی بڑی بدنامی ہوگی، کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کے سفارش کرے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ سب نے مشورہ کیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے، کیونکہ حضرت زید کو آپ نے بیٹا بنایا تھا اور اسامہ ان کے بیٹے تھے آگے، تو آپ پوتوں جیسی محبت ان سے کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اسامہ سفارش کرے، نبی پاک مان جائیں گے۔ حضرت اسامہ سفارشی بن کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، آپ نے ارشاد فرمایا اسامہ اللہ کی حدود کے بارے میں تم سفارشی بن کے آئے ہو۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، تاریخی جملہ فرمایا کہ یہ تو مخزومیہ قبیلے کی فاطمہ ہے، یہاں پر اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی لقطعت یدا، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا۔ رب کی حدود میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل، جن کو بات پسند آئی ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کتاب نازل کی تھی تورات یہود پر، انہوں نے فیصلے نہ کیے تورات سے، اب ہم نے آپ کو دیا ہے قرآن پاک۔ اب اگر فیصلے نہ کریں گے قرآن پاک کے ساتھ تو قرآن پاک صرف دم درود کے لیے تو نہیں آیا، قرآن پاک تو فیصلے کی کتاب ہے۔ اب اس صفحے پہ، صفحہ نمبر 105 ہے، گھروں میں بیچ جا کے دیکھ لینا، ایک صفحے پہ
3 دفعہ اللہ نے جملہ فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کے نازل کردہ سے فیصلہ نہ کرے وہ لوگ کافر ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ فاسق ہیں۔ یہ 3 فتوے اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں۔ معلوم ہوا فیصلے کی کتاب اللہ نے قرآن مجید بھیجی ہے۔ حفظ قرآن کریم آئین توس، حرف حق را فاش گوید دین توس۔ قرآن کو یاد کر، یہ تیرے آئین کی کتاب ہے اور سیدھی بات کہا کر، یہی تیرا دین ہے۔ اس کے بعد قرآن کا فیصلہ، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، جو ان کے ساتھ دوستی لگائے گا اللہ کیا انہی میں شمار ہوگا۔ پھر قرآن کا حکم، وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تماشا بنایا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی دوستی نہ لگاؤ، تمہارے دوست اللہ ہے، تمہارے دوست رسول اللہ ہے، اور وہ ایمان والے جو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اللہ اس دوستی کو مرتے دم تک قائم رکھے گی۔ اس کے بعد اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول جو رب نے آپ کی طرف نازل کیا ہے نا، اس کی تبلیغ کرتے رہیے۔ قرآن پاک کی تبلیغ، اگر آپ نے نہ تبلیغ کی نا تو فما بلغت رسالتا، پھر آپ نے پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تبلیغ کا نصاب مقرر کیا ہے جی۔ اس میں شرک کی تردید ہے، اور وہ اہل کتاب جنہوں نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، ان کی تردید کی، جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک مریم علیہ السلام اور ایک خود اللہ تعالیٰ، اس کی تردید کی اور فرمایا یہ کفر ہے۔ اور پھر اللہ نے بڑی خوبصورت دلیل دی، توجہ ہے سب حضرات کی۔ اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو مریم اور عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہے، کانا یاکلان الطعام، یہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ رعایت اللہ، کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے۔ اللہ نے بتایا جو کھانا کھائے وہ ساری محتاجیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو کھانے کا چکر ہے نا، یہی تو سارے کام کرواتا ہے۔ کھانا نہ کھانا ہو ڈیوٹی میں کیا جانا، کھانا نہ کھانا ہو مزدوری کیا کرنی ہے، یہ کھانے کا تو سارا مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کھانا کھائے وہ معبود نہیں ہوتا، جو کھانا کھلائے وہ معبود ہوتا ہے، اور وہ صرف کھلانے والا کون ہے جی؟ اس کے بعد جو کہ حلت اور حرمت کے مسائل تھے، ان میں قسم بھی ہے جی۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں جی۔ کتنی قسمیں بولو؟ ایک ہے یمین لغو، یمین قسم وہ کہتے ہیں نا عربی میں، یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ۔ کتنی ہو گئی جی؟ یمین لغو یہ ہے کہ جو آدمی بغیر ارادے کے باتوں باتوں میں قسم کھائے۔ مثال کے طور پہ درس ختم ہو، ایک بندہ کہ یار دس میں بڑی سردی ہوئے، بڑی ٹھنڈ ہے آج، یہ جو قسمیں اس نے کہا ہے نا، یہ کوئی قسم کا ارادہ نہیں، نہ کوئی حلف دینے کا یہاں پہ بات ہو رہی تھی، یہ باتوں باتوں میں اس نے کہہ دی ہے، تو فرمایا اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ دوسری ہے یمین غموس، گزشتہ کسی واقعے پہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، یہ بہت سخت گناہ ہے، اور شرک کی بعد بڑے گناہوں میں ایک یہ بھی ہے، لیکن کفارہ اس کا بھی کوئی نہیں ہے۔ تیسری ہے یمین منعقدہ، میں قسم کھاؤں اللہ کی قسم کل یا پرسوں یا میں فلانا کام کروں گا، جیسے بعض لوگ قسم کھاتے ہیں جی اللہ کی قسم میں نے فلانے کے گھر نہیں جانا، پھر چلے جاتے ہیں، یا کہیں اللہ کی قسم میں نے فلانے سے بات نہیں کرنی، پھر کر لیتے ہیں۔ یہ قسم کھائیے نا آئندہ کسی کام کے لیے، پھر وہ کام کر لیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ سنیے جی، فکفارتہ، قسم کا ٹوٹ گئی تو کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کتنے مسکینوں کو بولو؟ نمبر 2، ان کو کپڑے دے دو، 10 مسکینوں کو شلوار قمیص کپڑے دے دو یا کھانا کھلاؤ۔ نمبر 3، ایک غلام آزاد کرو، اور نمبر 4، جس آدمی کے پاس وسعت کھانا کھلانے کی نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ کتنے دن کے جی؟ یہ ہے کفارہ۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا، بتوں کی تقسیم اور آستانوں پہ ذبح ہونے والے جو پہلے منع کیے دوبارہ منع کیے، اور فرمایا یہ شیطانی اعمال ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کی طرف سے جو چیزیں ممنوع ہیں ان میں حالت احرام کا شکار بھی ہے۔ فرمایا حالت احرام میں اگر کوئی جانور تمہارے ہاتھوں میں آ جائے اور تم پکڑ لو، یا کسی کو نیزہ مارو اور وہ مر جائے، شکار ہو جائے، تو پھر
تمہیں اس کے مثل ایک جانور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے اللہ کی نام پر حدود حرم میں جا کے ذبح کرنا ہوگا۔ اب یہ جو مثل ہے نا، یہ کیسا ہوگا، کیسا جانور ذبح کرنا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جیسا جانور، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے ہرنی شکار کی ہے تو بکری دے، اس جیسا جانور۔ نیل گائے ہے تو دوسری گائے جو ہے قربان کرے، اس کے مثل۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن میں مثل نہیں پایا جاتا، پھر ان کے لیے پیسے دے دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل مثل پیسہ ہے، کہ ان کی قیمت لگائی جائے اور اس کی قیمت کا کوئی قربانی کا جانور خرید کر وہاں پہ ذبح کیا جائے۔ اور اگر پیسے تھوڑے ہیں، چھوٹا موٹا کوئی جانور مارا، مثلا 800 روپے کبوتر مار دیا، اب اس کی قیمت بھی تو تھوڑی ہوگی نا، اس کے لیے کبوتر کے بدلے میں دمبا تو نہیں آتا، یا کبوتر کے بکرے میں اونٹ تھوڑا ہی آتا ہے۔ اب وہ پیسے تھوڑے ہیں، پھر ان کو صدقہ کیا جائے وہاں پہ حرم کے مساکین پر نصف سا، تاکہ ایک مسکین کو مل جائے، 6 مسکینوں پہ صدقہ کیا جائے، یا اگر اس کے پیسے بھی نہیں ہیں تو پھر ہر نصف سا کے بدلے میں روزہ رکھا جائے۔ جی روزے رکھنا اس پہ لازم ہے، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ منع کیا وہاں سے رک جانا چاہیے۔ آگے فرمایا، بس صرف ہم 2-3 رکوع اور پڑھتے ہیں، سورت ختم ہونے والی ہے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان ہی ہو جائیں۔ مشرکین نے اپنے معبودوں کے لیے اس دن ایک دن میں نے بیچ میں کوئی زور لگایا، 2-3 دن تو میرا گلا پہلے خراب تھا، کل سے پھر خراب ہو گیا۔ بندہ کہہ رہا تھا آج کوئی آپ زور لایا نا تو پھر مزہ بھی آیا نا، سانو آنے اچھا بولو تو آپ زور ہی کو نہیں لانے۔ وہ مسئلہ ہے کہ میرا زور لگ نہیں رہا، میں کوشش پوری کر رہا ہوں۔ ایک مولوی صاحب ہے نا، نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے بندے آ کے استاد جی ذرا اللہ اکبر پیچھے کی اچھی کیتے کرو، پچھلی صفحے آواز نہیں آنی۔ سکا پتر جیڑی تسی تنخواہ دینے ہو نا، اتنی آواز بھی نہیں بڑھنی، یہ تو میں اضافی آواز آپ کو کر رہا ہوں، تو چلو خیر ہے کوئی گل نہیں، یہ میں اضافی آواز کر رہا ہوں، اس واسطے تسی فی الحال اسی سے گزارا کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو مشرکین نے اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے کچھ جانور چھوڑے ہوئے تھے، اس کا دودھ ہم نہیں استعمال کرتے، اس پہ سواری نہیں کرتے، اس کا گوشت نہیں کھاتے، ان کے نام رکھے ہوئے تھے اس دور میں، بحیرہ، صاحبہ، حام وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا جس کو اللہ نے حلال کیا تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ لہٰذا یہ کوئی حرام نہیں ہے، بلکہ وہی حرام ہے جن کو اللہ نے حرام کیا۔ سورۃ مبارکہ کے آخر میں جی قیامت کا بیان ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے سارے رسولوں کو جمع فرمائے گا، فیقول ماذا اجبتم، پھر اللہ ان سے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالوا لا علم لنا، وہ فرمائیں گے اے اللہ ہمیں علم کوئی نہیں۔ اب دیکھو جی، میں نے ایک بات آپ سے پوچھی، آپ سے بیان کی، آپ نے جو جواب دیا مجھے تو پتہ چل گیا، اللہ کے نبی یہ کیوں فرمائیں گے ہمیں علم نہیں ہے؟ مفسرین نے اس کے 2 جواب دیے۔ پہلا جواب یہ ہے بھائی ایمان تو دل کا نام ہے، ظاہراً تو جو بندہ ٹھیک ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن یا اللہ دل کی بات اگر پوچھتا ہے تو دل تو تیرے پاس ہے، اس کی حالت تو جانتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے سامنے جو کچھ ہوا وہ تو ہمیں پتہ ہے، پھر جب تو نے ہمیں اٹھا لیا پھر بعد کی باتیں ہمیں علم نہیں، تیرے علم میں۔ اسی آخر آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، لیکن پوچھنے سے پہلے اللہ نعمتیں یاد دلائیں گے۔ عیسیٰ میں نے تیرے اوپر کتنے انعامات کیے، میں نے تیری ماں کے اوپر انعامات کیے، اور میں نے تجھے کہا تو پرندے کی حیت بناتا تھا، پھر اس میں میرے حکم سے پھونک مارتا تھا، پھر میں اللہ اس کو پرندہ بنا دیا کرتا تھا۔ مادر ذات اندھے پر تو ہاتھ پھیرتا، میں اس کو بینائی دے دیا کرتا تھا۔ برس کے مریض کے اوپر تو ہاتھ پھیرتا، میں اس کو ٹھیک کر دیا کرتا تھا۔ اور عیسیٰ تو مردے کو کہتا اللہ کے حکم سے اٹھ جا، وہ میرے حکم سے اٹھ جایا کرتا تھا۔ اے عیسیٰ میں نے اتنے انعامات کیے، وہ دن بھی تجھے یاد ہے جب تیری قوم تجھ سے کہنے لگی عیسیٰ کیا رب یوں کر سکتا ہے کہ آسمان سے دسترخوان اترے ہم اس سے کھائیں؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ڈرو، یہ کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے لیکن بندہ کوئی بات کرنے والی کرے۔ انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں دسترخوان آئے تاکہ کھائیں اور فٹ ہو جائیں، پھر ہم گواہیاں دیں کہ واقعی اللہ بڑی قدرت والا ہے۔
اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے دسترخوان نازل کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں نازل کر دوں گا، لیکن ان کو بتاؤ معجزہ مانگنے کے بعد جب اس کی قدر نہ کی جائے پھر عذاب بھی آتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد آگے اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ پھر دسترخوان اترا یا نہیں اترا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات نہیں بتائی اس میں پھر مختلف آراء ہو جاتی ہیں۔ بعض کا قول یہ ہے کہ اترا اور انہوں نے کھایا، بعض کا قول یہ ہے کہ نہیں جب عذاب کی بات سنی تو وہ ڈر گیا، انہوں نے کہا نہیں رہنے دیں بس ہمیں ایمان ہے تو دسترخوان واللہ عالم۔ یہ ساری نعمتیں یاد دلانے کے بعد اب جناب آخری سوال ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور اس صورت کا آخری رکوع ہے اور بڑا اہم رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، قیامت کا دن ہے، آپ سوچیں عیسائی بھی موجود ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، نعوذ باللہ من ذالک، بھائی مریم علیہ السلام کو اللہ کا شریک بتایا۔ آج اللہ سب کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، کیا فرمائیں گے سنیے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری امی کو الہ بناؤ اللہ کے علاوہ، قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے مناسب ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہوتی تو یا اللہ تجھے تو اس کا پتہ ہوتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو میرے دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے، میں تیرے دل کی بات نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، سب غیبوں کو تو ہی جاننے والا ہے، ما قلت لہم، میں نے اور ان کو کچھ نہیں کہا، الا ما امرتنی بہ، وہی میں نے کہا ہے جس کا مجھے تو نے حکم دیا ہے، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے تو یہ کہا اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں اس وقت تک کی گواہی تو دے سکتا ہوں جب تک میں وہاں رہا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر بعد کی باتیں مجھ سے نہ پوچھ، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، بعد کے نگران تو خود ہے، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ پھر آخری بات، ان تعذبہم، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے، فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر تو معاف کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم، پھر بھی تو غالب حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تشریف لائے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پوری رات اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے کھڑے رہے، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں اور کبھی سجدے میں، رو رو کر یہ آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، لیکن اگر تو معاف کر دے فإنک انت العزیز الحکیم۔ صبح جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اتنا کیوں روتے ہو، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، امتی اس نبی کو بھلا بیٹھا ہے جو پوری پوری رات میرے لیے روتا رہا، صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا